یہ اوپنلی جو پی ٹی آئی کی حق حکمرانیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی ٹیررزم اس کی وجہ سے ہے، یہ اپنا ماضی بالکل بھول چکے ہوئے ہیں، بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے ہیں. حال از as little back as 3-4-5 months ago, just before the election. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ججز اینڈ جنرلز کی تصویریں اپنے جلسوں میں آویزاں کی ہوئی تھی اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے عام کر. آپ کو اور بھی تقریریں جو گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر سن لیجئے کہ انہوں نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا. تو انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنا تو صرف پی ایم ایل این کا خاصہ رہی ہوئی ہے، بڑا اسپیشل قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا، بدماشوں نے کیا تھا. عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججوں کی بے توقیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے. وہ ایک تارڑ صاحب ہوتے تھے، باریش بزرگ تھے، وہ منی بیگز لے کے کوئٹہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خریدی تھی، باقاعدہ طور کے اوپر خریدی تھی. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. اب انہوں نے کسی کو نہیں بخشا ہوا، کسی قسم کا انہوں نے رعایت نہیں رکھی ہوئی. اپنے حق حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے، نہ اب کر سکیں. اس وقت بھی ایک الیجیٹیمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کے پی کے. تو اس وقت انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا، کسی شخص کو نہیں بخشا. ان کی جو فرسٹریشن ہے، بیسک جو فرسٹریشن ہے وہ صرف یہ ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے. نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز تھے، نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر. فارم 45 کا اگر آپ ایویلویٹ کریں، نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے، شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے، مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی، دونوں نیشنل اسمبلی اور کے پی. حمزہ شہباز سیٹیں ہارا ہوا تھا. اس کے علاوہ خواجہ آصف اور پتہ نہیں اور کون سا لارج کوٹری آف پیپل، دے آل لاسٹ. اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹرائبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جج صاحبان بھی اپوائنٹ ہو گئے. آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبخون مارا ہوا ہے یہ 8 اور 9 فروری کی رات کو. اور یہ ریسٹور ہوگا، یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس میں آلریڈی جو آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہوں گی جوڈیشری میں کہ آئی تھنک دے آر انڈر اے لاٹ آف پریشر، اور وہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. میں نے آج آپ سے لوگوں سے اس بات کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا ہوں، اور ہم یہ بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں، اور آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے نہ صرف کے پی میں بلکہ ان دا ریسٹ آف دا کنٹری آلسو، اس کے لیے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئے گی. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے، وفاق میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے، سندھ میں بھی ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے، کراچی میں خاص کر، حیدرآباد میں، اور بلوچستان سے بھی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی چرایا گیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر کسی قسم کی ان کو جتنا مرضی یہ پریشر ایگزرٹ کر لیں، لیکن ہم بالکل ان کو کسی قسم کا مارجن جو ہے وہ نہیں دیں گے. ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو لٹرلی ریپ کیا ہے ان لوگوں نے، اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں. اب اس دفعہ پاکستان کے عوام بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ ان کو بھاگے گے بھی نہیں. ان سے ان کی تمام زیادتیوں کی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کی، میرا خیال اس کی سنوائی ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. اور وہ اس کے ان کا ایک حساب مانگیں گے کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا، کیوں انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، کیوں یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا. اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو کہ انہوں نے اب عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے، وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور اب ان فیوچر میں بھی ڈلے گی. اس کو کسی ایک اوچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ سپورٹ ان کو جائے گی. فارم 47 سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی. پاکستان میں اور تمام دنیا میں آشکار ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے پروٹیکٹرز نے فراڈ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے اور وہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا جینوئن مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا. میں ریکویسٹ کروں گا